دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات کی ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو. آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں, نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, صحیح بات ہے. اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں. بھائی جن بھی نہیں لے جا سکتا, وہ بھی لے کے جائے گا تو راستے میں کچھ علاقے آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو حالانکہ آپ نے پہلے شروع کے اسٹیپ چھوڑ دیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتفکرون, یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. عقل اگر ہوگی, کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں آپ, یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا, حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں. جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا, پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں, اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا. گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے, اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا, دوبارہ سے کہیں مریخ پہ, ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں, کچھ سائنسدان جا رہے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی, تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا, سائنسدانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے. جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا جن کے دین نمازی بھی ہوتے, وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا, لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے بات ہے. اور تو مزید 25-30 سائنسدان. سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہے, لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن, وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا. کسی نے کچھ. ابے بھائی یہ فالٹ دیکھو کہاں ہے. میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا, ہے بھائی, وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے, بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ایک گھر کی رپورٹ آئی, میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا, کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں. ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے, 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان, بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے, دوپہر لنچ بھی, رات کا ڈنر بھی, اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے, چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے, آگے پڑ گئی ہے, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں, خود پکائیں خود کھائیں بھائی. تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو, یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کیا, کوئی جادو وادو کر دیا. پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس, روحانی عامل کے پاس, وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا. صحیح ہے نا, وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو,
وہ सूंघ के बोलेगा कि इस पे जादू है, फिर कमीजें नापेगा यूं करके बालिशों में, ड्रामेबाजी, नाप के बोलेगा ये छोटी है, आधा बालिश होगी, इसके जादू वादू है। ये पागलों के लिए दीन मेरे भाई नहीं है। उसकी वजह देखो कि क्यों डिप्रेशन में जा रही है। जब भी कोई डिप्रेशन में जा रहा है उसके पीछे कोई फॉल्ट, औरत अगर पागल होती है ना नफ्सियाती, या तो शोहर का कसूर है, या बाप का कसूर है, या सास ने किया है उसको, या नंदों ने किया है, या जिठानियों ने। इसके अलावा औरत को पागल करने वाला मार्केट में अब तक पैदा, बोलो भाई, क्योंकि औरत का वास्ता इन्हीं से पड़ता है। मेरे पास कोई भी पागल औरत बेचारी का फोन आए, मैं कहता हूं या तो भाई सास का मसला है या शौहर का में फॉल्ट है, ये दोनों सही है तो ससुर साहब में कोई गड़बड़ होगी, या नंदो और शौहर की बहनों को नंद बोलते हैं और जिठानी किसको बोलते हैं, बड़े भाई की, बड़े वाले छोटे वाले की को नहीं बोल सकते, वो देवरानी होती है। तो खैर जिस किस्म की निया निया करके आ रही है, देवरानियां जेठानियां, या मैंने कहा मसला कहां से हो रहा है, यहाँ से, या सोकनों की वजह से भी होता है। अगर एक ही घर में रखा हुआ है सबको तो वो जहनी मरीजा बना देती है, ठीक है ना। तो उस फॉल्ट की कमी, या औरत की लड़की की सिरे से शादी नहीं हो रही तो भी मसला होता है। तो उसको फॉल्ट को तलाश करने के बजाय, देखो ये भी एक दलील है, ये भी क्या है, डिप्रेशन में जाना एक दलील है किस बात की, कि ये टेंशन में है। और टेंशन में होना दलील है किस बात की, कि कोई इसको टेंशन, क्योंकि खुद से टेंशन नहीं होती, कोई वजह होती है टेंशन की। सारी बल्ली जादू टोने फलाने कर दिए। हम बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गए थे, उन्होंने बताया वो झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा उस बेचारे को खुद इलाज की जरूरत है, उसकी अपने मसाइल हैं यार, वो तुम्हारे कहां से। और बंदे को अगर टेंशन है ना डिप्रेशन में, तो या तो बेरोजगारी है, समझ में आ रही है बात। ज्यादातर क्या होती है, बेरोजगारी, रोजगार ही नहीं मिल रहा हो तो बेचारा सड़कें नापते नापते, या आमदन कम होती है जिसकी वजह से वो सब्र का मादा होता नहीं है, फिर चारों तरफ से घर से भी ताने, बीवी से भी ताने, बाहर से भी ताने, ठीक है ना, पान गुटके के पैसे लोगों से मांग रहा होता है। अक्सर यही होता है, 99.99% यही हो रहा होता। लेकिन हम लोग, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाई ये दीन जो नाजिल हुआ है, कुरान क्या कह रहा है, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए है, पागलों बेवकूफों के लिए नहीं है। लोग कहते हैं हमारे हजरत इतने नेक हैं, उनको पता ही नहीं कुछ, उनको तो हमारे हजरत जो थे ना बड़े ज़हीन थे, वो फरमाया करते थे जिस बुजुर्ग के बारे में लोग ये कहना इतना नेक है, उस बेचारे को पता ही नहीं, समझ लो कि वो नेक नहीं है, क्या है, पागल है, ठीक है। उसको लोग समझ रहे हैं कि ये नेक है, हकीकत में वो क्या है, क्योंकि जिसको पागल कह दिया वो नेक हो ही नहीं सकता। जिसको पागल कह दिया नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता, मैं नहीं कह रहा वो गुनाहगार है, लेकिन वो नेक नहीं हो सकता। नेक होने के लिए दिमाग का होना, हाँ, फिर यानी अक्लमंद होना जरूरी। फिर अक्लमंदों की दो किस्में, कुछ बड़े डेढ़ होशियार बन के बेदीनी की तरफ जाते हैं, कुछ दीन की तरफ आते हैं। लेकिन अकल का होना, अगर अकल नहीं है तो आप फिर रूहानी तावीज़ गंडे फलीते पलीते इनमें जिंदगी बर्बाद करो, और इन्हीं लोगों से इस्लाही ताल्लुक भी कायम करो, इन्हीं को बकरे शकरे भी दे दिया करो, दुम्बे भी इन्हीं को काट के दिया करो, और जिंदगी इन्हीं में क्या कर दो, बर्बाद। हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दलील की दूसरी किस्म क्या है, नजरी, गौर व फिक्र करके दलील से मदलूल की तरफ पहुंचते हैं। दलील का जो, जिस मदलूल कहते हैं उसको, जिसकी तरफ हम जाते हैं ना, दलील, जैसे रोशनी दलील है और मदलूल क्या है, सूरज। इसी तरह सूरज दलील है रोशनी की। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कितनी जबरदस्त आयत है, इन्न फी खल्क़िस समावात, के आसमानों और जमीनों की पैदा, यानी इन आसमानों और ज़मीनों में जब आप गौर करोगे ना इसके सिस्टम में, तसल्ली से बैठ के किसी दिन, या तफक्करून, खूब गौर करो, क्या पता चला यहाँ से, इस लफ्ज़ से क्या पता चला कि ये खुद ब खुद समझ में, तभी हिंदू हिंदू क्यों रहता है, इसलिए कि वो जिस घर में पैदा हुआ तो वो कहता है कि मुझे इसके खिलाफ चलने की ज़रूरत है ही नहीं। वो गौर करेगा तो आएगा ना, वो गौर ही नहीं करता। तभी गैर मुस्लिम हमेशा ज्यादातर क्या रहते हैं, गैर मुस्लिम ही रहते। अल्लाह कह रहे गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा ये, और थोड़ा बहुत नहीं, तसल्ली से बैठ के,
فی خلق السماوات والارض، کس میں؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. آسمانوں اور زمین سے مراد ہے مخلوق. صرف آسمان زمین تو عرب میں ایک محاورہ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں زمین اور آسمان دے دوں گا، کیا مطلب؟ ہر مخلوق. تو جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے آپ کو اس میں غور کرنا پڑے گا. فرمایا یتفکرون ان فی خلق السماوات آیات، نشانیاں ہیں. آیت بھی کہتے ہیں، دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. یہ دلائل ہے عقل مندوں کے لیے. کس بات پر دلائل ہے؟ یعنی آپ زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اگر غور کرو گے، جیسے سورج کی روشنی پہ تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو دماغ کہاں جائے گا؟ سورج کی طرف کہ سورج ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی اس کائنات میں ایک ایک پتے پر، ایک ایک ذرے پر، پھول کی بوٹیوں پر، کہ گلاب میں ایسی خوشبو کس نے ڈال دی، اس کے پتوں کو اتنا ملائم کس نے بنایا، اور کیسے خوبصورت خوبصورت پھول اور کیسی بہترین خوشبوئیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور کیسے انگور اور انار کے باغات. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، فرمائے اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو، کیسے خوبصورت انداز سے اور کیسے خوبصورت اسٹائل میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے. زمین میں گوبر، پانی، مٹی، لیکن اس سے کیسا خوبصورت پودا، اور پھر سے کیسے بکھرے ہوئے انار، اور کیسے وہ یعنی انار کا جو پھل ہے اور اس میں کیسی تہوں کے اندر وہ ایک ایک دانہ اللہ نے بچھایا ہوا ہے. یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ دو اینٹیں خود بخود یعنی ہوا سے نہیں جڑ جاتی، تو یہ انار کے اندر اتنے خوبصورت اسٹائل میں دانوں کو بچھانا اور اس میں اتنا بہترین مزیدار رس بھر دینا جو صحت کے لیے بھی مفید ہو، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ان کے لیے بڑی بڑی دلائل ہیں، نشانیاں. کس بات پہ دلائل ہے؟ فرمائیے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین، اب اللہ ان کے اسٹیپ بیان کر رہے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ یتفکرون، خوب غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا ہے آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے جہاں غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں، اس اسٹیپ کا اللہ نے ذکر کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات میں غور کرنے کا جنت اور جہنم سے اور اس دعا سے کیا تعلق؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. بھائی کائنات میں غور کر کے یہ بات ذہن میں آنا کہ اللہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو بنی ہوئی چیز ہے خود سے نہیں بنتی.